صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ناظرین کرام، ایک بار پھر پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا المیسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار آسانیاں پیدا فرمانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسان چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا. اسی طرح ناظرین، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے درمیان آسانی پیدا کرو، لوگوں کے درمیان آسانی پیدا کرو اور سختی نہ کرو اور خوشی کو عام کرو اور دینی امور میں تنگی پیدا کر کے لوگوں کے درمیان نفرت نہ پھیلاؤ. آج ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف جو لوگ موجود ہیں، میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں صاحب کہ آج بس ہمیں اپنا وقت دے دیجئے. یہ جو 1 گھنٹہ قریب یہ آج ہمارے ساتھ گزار لیجئے، کیونکہ آج ناظرین اللہ پر توکل کے حوالے سے بات ہونے والی ہے. آج اللہ پر یقین کے حوالے سے بات ہونے والی ہے. آج اللہ پر ایمان کے حوالے سے بات ہونے والی ہے، اور موضوع ہے قرآن و سنت کی روشنی میں پتھروں کی حقیقت اور توہم پرستی. یعنی آج جو تصور ہمارے یہاں بہت عام ہے صاحب کہ ہم اگر کوئی نگینہ اپنی انگلی میں پہن لیں یا کسی پتھر کو اپنے گلے میں لٹکا لیں تو ہمارے بہت سے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا ناظرین؟ ایسا ہوتا ہے کہ صاحب ہماری سوچ ہی ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی بہت اچھا سا روبی جسے یاقوت کہتے ہیں، بہت اچھا سا سفائر جسے نیلم کہتے ہیں، بہت اچھا سا ڈائمنڈ، برازیل کا ڈائمنڈ مل جانا چاہیے، بہت اچھا سا ایمرلڈ کوئی ہمیں دے دے، سوات کا کوئی جسے پنہ کہتے ہیں اردو میں، یعنی سوات کا پنہ مل جائے، پنشیر کا پنہ مل جائے، کوئی بہت اچھا سا ہمیں موتی لا کر دے دے، کوئی بہت اچھا سا ہمیں کورل لا کے دیتے ہیں جسے مرجان کہتے ہیں. قرآن میں بھی اس کا ذکر آتا ہے. یعنی 3 پتھروں کا آپ کو پتہ ہے قرآن میں ذکر آتا ہے، ایک یاقوت کا، ایک پرل کا جسے لولو کہتے ہیں، اور ایک مرجان کا جسے کورل کہتے ہیں، یعنی جسے عام زبان میں مونگا کہا کرتے ہیں. تو کوئی بہت اچھا سا ہمیں مرجان مل جائے، ہماری قسمت بدل جائے. کوئی ہمیں لا کر صاحب کوئی بہت اچھا سا ٹوپاز دے دے، گولڈن ٹوپاز دے دے جسے سنیلا کہتے ہیں، تو ہماری قسمت بدل جائے. کوئی ہمیں بہت اچھا سا ایمیتھس لا کے دے دے جسے کٹیلا کہتے ہیں، تو ہماری قسمت بدل جائے. کوئی ہمیں صاحب کوئی بہت اچھا سا فیروزہ لا کر دے دے تو ہماری قسمت بدل جائے. کوئی ہمیں بہت اچھا سا عقیق لا کر دے دے تو ہم ترقی کے منازل طے کر جائیں. یعنی لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی سوچ کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ ان پتھروں کی حقیقت بہت کچھ ہے، اس کی اہمیت بہت کچھ ہے اور ہمیں ان سے بہت کچھ ملنے والا ہے. اچھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ناظرین کہ پتھروں کا جہاں ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے جو ہماری ایک مسلمان کی حیثیت سے توجہ جاتی ہے وہ ایک ایسے پتھر کی طرف جاتی ہے کہ جسے لمس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہوا ہے، جسے دنیا حجر اسود کہتی ہے، جسے دیکھ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ پتھر، میں یقیناً یہ جانتا ہوں کہ تو کوئی نفع نہیں دے سکتا، نہ کوئی نقصان دے سکتا، میں صرف تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما ہے. یعنی لمس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے عطا ہوا ہے. امیر المومنین جب یہ بات فرما رہے تھے ناظرین تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ساتھ تشریف فرماتے، وہ فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں، یہ تو نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے. بات یہ ناظرین، ایک پتھر وہ بھی تو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتا تھا، بلکہ تھا کیا، پہچانتا ہے،
کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکی کی گلیوں میں چلا پھرا کرتے تھے تو والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صداؤں کو بلند کیا کرتا تھا۔ ایک پتھر ناظرین وہ بھی تو ہے، یعنی میں جبل احد کا ذکر کیوں نہ کروں، جس کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور بروز محشر ناظرین اسی انداز سے جبل احد جنت کے اندر جو ہے پیش کر دیا جائے گا۔ یعنی ان کا مقام اور مرتبہ اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے ناظرین۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج ہماری سوچ یہ ہو گئی ہے کہ اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو فلاں پتھر کو ہمیں پہن لینا چاہیے، جبکہ سوچ تو یہ ہونی چاہیے کہ انسان کو اتنا ملتا ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے، اور بات یہ ہے کہ اس سے آگے کی سوچ یہ ہے کہ جتنا انسان کو ملتا ہے اصل میں وہ اللہ ہی کے فضل سے ملتا ہے اور اللہ ہی کی عطا سے ملتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آج انسان اگر یہ تکیہ کر لے صاحب، یعنی خود ساختہ عقائد بنا لے کہ کچھ خاص پتھر ایسے ہیں جن کو اگر پہن لیا جائے تو ہماری قسمت کی جو دیوی ہے وہ ہم پر مکمل طور پہ مہربان ہو جائے گی، یعنی پتھر میرے لیے گڈ لک بھی ہو سکتا ہے اور پتھر میرے لیے بیڈ لک بھی ہو سکتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے ناظرین تو پھر آگے جا کر یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ رزق کی کشادگی کا معاملہ ہو تو کوئی پتھر پہن لیجئے، محبوب کو پانا ہو تو پتھر پہن لیجئے، شادی کرنی ہو پتھر پہن لیجئے، اولاد کے حصول کی طلب ہو تو پتھر پہن لیجئے، اپنے باسز کو اگر قابو میں لانا ہو تو انسان پتھر پہن لیا کرتا ہے۔ پیسہ چاہیے، شہرت چاہیے، عزت چاہیے، کامیابی چاہیے، کرسی چاہیے، طاقت چاہیے، غرض کچھ بھی چاہیے، لاکھوں روپیہ خرچ کیجئے، ہزاروں روپیہ خرچ کیجئے، کوئی ایک پتھر پہن لیجئے، کامیابیاں جو ہیں وہ آپ کے قدم چومیں گی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اہم موضوع ہے جسے آپ توہم پرستی کہتے ہیں ناظرین، اور وہ اتنا ریلیونٹ ہے، اتنا ٹچی ہے صاحب کہ آج اس پہ کلام ہونا چاہیے کہ بنیادی طور پہ ہمارے عقائد اتنے متزلزل کیوں ہو گئے۔ یعنی معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ جوتے پہ جوتا اگر رکھ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نحوست پیدا ہو جائے گی، اگر یہ دیکھتے ہیں کہ جی صاحب شام کو جو ہے وہ جھاڑو دے دی تو نحوست پیدا ہو جائے گی، اگر دودھ جو ہے وہ گر گیا گھر کے اندر تو خرابی پیدا ہو جائے گی۔ صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی کالی بلی راستہ کاٹ کے چلی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا دن اچھا نہیں گزرے گا۔ کسی شخص سے ہمیں بلا وجہ نفرت ہے، اس کی شکل اگر صبح نظر آ گئی تو ہم یہ سوچ بنا لیتے ہیں کہ آج کا دن تو ہمارا مکمل طور پہ برباد ہو گیا۔ کسی شخص نے اگر پیچھے سے ہمیں آواز دے دی اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تباہی جو ہے ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ کوئی خرگوش ہمارے آگے سے چلا گیا تو صاحب آج تو قسمت کی دیوی ہم پر مہربان ہو جائے گی۔ کوئی پرندہ اگر دائیں جانب اڑ گیا تو بہت بہتر ہے، بائیں جانب چلا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برا شگون ہے۔ شیشہ اگر ہمارے سامنے ٹوٹ جائے تو اس کا مطلب آج اچھی بات نہیں ہے۔ نمک اگر ہمارے سامنے بکھر جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب بہت برا ہو گیا۔ بلی اگر رونا شروع کر دے رات کو تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کچھ برا ہونے والا ہے۔ کوا اگر چلانا شروع کر دے تو ذہن میں خیال یہ آتا ہے کہ آج بہت سارے مہمان گھر میں آنے والے ہیں۔ یعنی صورتحال یہ ہو گئی ہے ناظرین کہ اگر کوئی ڈیجٹ، ہم وہ کہتے ہیں نا کہ 3 تگاڑے اور کام بگاڑے، تو اگر کوئی 3 کا عدد آ جائے تو ہم کہتے ہیں صاحب یہ ہمیں نہیں چاہیے، 13 کا عدد ہمیں نہیں چاہیے۔ اور آپ دیکھ لیجئے مغرب کے اندر ہوتا کیا ہے، یعنی 13واں فلور نہیں ہوتا، 13 عدد کے حوالے سے کوئی روم نہیں ہوگا، یعنی وہ اتنا اس عدد کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تو دیکھنا صاحب یہ ہے کہ آج جو ہماری سوچ ہے بنیادی طور پہ کیا ہمارے عقائد، ہمارا ایمان یا ہمارا تیقن آ کر ان پتھروں کے اندر قید ہو کے رہ گیا ہے، یا ہماری سوچیں اس حوالے سے آ گئی ہیں کہ یہ بلیاں، یہ خرگوش، یہ کوے جو ہیں یہ بنیادی طور پہ ہماری تقدیر کا فیصلہ کریں گے، یا تقدیر کا فیصلہ کرنے والا اصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آج اس پہ کلام کرنا ہے، بہت ضروری ہے ناظرین کہ ہم اپنے عقائد کی سمجھ کو انتہائی درست کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ قرآن پاک میں جو پتھروں کا ذکر آیا ہے، میں چاہتا ہوں ذرا اس کی تفصیلات بیان کیجئے، اور پتھروں کا ذکر کرنے کا مقصد
بنیادی طور پہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ یہاں سے آغاز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر مخلوقات میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، نباتات بھی ہیں اور جمادات بھی ہیں، اور اللہ رب کریم نے اپنی تمام تر مخلوقات اور موجودات کا اپنے ساتھ ایک ربط قائم رکھا ہوا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ اس کائنات کی ہر شے میں اسی لیے شعور موجود ہے اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ بے جان پتھر ہی کیوں نہ ہو۔ واہ، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان نہ کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب کریم نے مقام ابراہیم کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو ایک پتھر کا ٹکڑا ہے جو جنت سے لایا ہوا پتھر ہے، سبحان اللہ، اور جس لمحے اس پتھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی کے قدموں سے نسبت حاصل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسی زندگی عطا فرمائی کہ وہ لفٹ کی طرح اوپر اور نیچے بھی ہوتا تھا اور خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتا تھا۔ نشانی بن گیا نا، وہ نشانی بن گیا۔ فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اب اس پتھر کو اپنی جائے نماز بنا دیا۔ کیا بات۔ پھر آپ دیکھیے کہ دوسری طرف ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پتھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور عذاب کی نشانی بھی ہیں۔ سورۃ الفیل میں ارشاد فرمایا کہ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ وہ پرندے جو پتھر لے کر آئے تھے اپنے پیروں میں، وہ پکی ہوئی مٹی کی مانند تھے اور وہ بالکل ایک گولی کی طرح سے لوگوں پر برس رہے تھے۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، تو پتہ ہی چلا کہ یہ پتھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور عذاب کے نازل بھی ہوتے رہے۔ پھر قرآن مجید میں میں ایک ایسے پتھر کا ذکر کروں کہ جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے نسبت ہوئی تو اس نے پانی جاری کر دیا۔ کیا بات ہے۔ فرمایا کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پانی طلب کیا تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے عصا سے اس پتھر پر ضرب ماریں۔ تو اس ضرب مارنے کا اثر یہ ہوا کہ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشَرَةَ عَيْنًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 ٹرائبز کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح سے آپ اندازہ کیجئے کہ آپ نے یاقوت اور مرجان کا ذکر کیا، کأنہن الیاقوت والمرجان یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، لیکن 3 پتھر اور ہیں کہ جن کا قرآن میں ایک اور جگہ ذکر ہوا، اور وہ بہت قابل توجہ بات اس لیے ہے کہ یہ پتھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرفان رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ، فرمایا کہ تمہارے دل اس کے بعد ایسے سخت ہو گئے کہ گویا کہ وہ پتھر ہو گئے۔ فرمایا کہ او اشد قسوہ، یا پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ کیوں؟ فرمایا کہ پتھروں کے اس اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ فرمایا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر ایسے ہیں کہ اللہ کے خوف سے ان میں نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کچھ پتھر ایسے ہیں کہ شق ہو جاتے ہیں، فق ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ان میں سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو پہاڑوں سے کچھ پتھر لڑک جاتے ہیں، ہم بظاہر کہہ رہے ہیں کہ لینڈ سلائیڈنگ ہو گئی ہے، لیکن پروردگار عالم فرماتا ہے کہ يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کے خوف سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ یہاں بات روکیں گے ذرا سا اور بات آگے بڑھائیں گے۔ کتنی، میں آپ کو بتاؤں یہ بات جو آپ نے جو عقدہ اس وقت حل کیا ہے لینڈ سلائیڈنگ کے حوالے سے، ہم جب بھی بات کرتے ہیں صاحب یہ لینڈ سلائیڈنگ ہو گئی، پتھر جو ہے گر گئے، لیکن وہ اللہ کے خوف سے بنیادی طور پہ گرا کرتے ہیں۔ مفتی صاحب اب اس میں دیکھیں 3 پتھروں کا ذکر آ گیا، یاقوت کا ذکر آ گیا جسے روبی کہتے ہیں، لولو کا ذکر آ گیا جسے پرل یا موتی کہتے ہیں، مرجان کا ذکر آ گیا، اچھا جی اب کورل جسے کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی تاثیر پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کوئی اس میں انٹیوشن دی ہے کہ جی اس میں تمہارے لیے کوئی فائدے ہیں، یا نعمتوں کے انداز سے اس کو گنوایا ہے؟ یہاں سے ذرا کنٹینیو کرتے ہیں بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں تاثیر کے حوالے سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مؤثر حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے، یعنی جتنی بھی اشیاء میں تاثیر ہے وہ تاثیر اللہ تبارک و تعالی پیدا فرماتا ہے، اور اسلام اتنا واضح دین ہے کہ جس میں کسی طرح کا تردد و تشکک اور کسی طرح کا ابہام اور پوشیدگی نہیں ہے، ہر چیز کو واضح انداز میں دلائل واضحہ کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔
قرآن کے فہم کے لیے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے کوئی پتھر زیب انگشت فرمایا یا نہیں؟ اس میں ہمیں ایک حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف میں ملتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبسا خاتمہ فدۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی زیب انگشت فرمائی، فی یمینہ اپنے سیدھے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، فیہ فص حبشی، جس میں حبشی پتھر تھا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا، جی ہاں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انگوٹھی پہننا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اگر ایک پتھر ہے، ایک نگینہ ہے، تو یہ بھی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، انگوٹھی پہننا یہ ایک الگ معاملہ ہے، اور اس پتھر میں تاثیر کا ہونا یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ پہنیے، برکت کے لیے پہنیے، اس نیت سے پہنیے کہ آپ سنت پر عمل کر رہے ہیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر آپ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اس پتھر سے میری قسمت بدل جائے گی، اس پتھر سے میرا رشتہ ہو جائے گا، اس پتھر کی وجہ سے میرا رزق بہت زیادہ وسیع ہو جائے گا، تو اسلام میں اس طرح کا کوئی بیان نہیں ہے۔ اس پہ تو میں بات کرنا چاہوں گا مفتی صاحب، لیکن میں چاہتا ہوں اس سے پہلے تھوڑی سی اور کلیئرٹی لوگوں کو دیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو تاثیر ہے پتھر کے حوالے سے، یعنی اتنے جو 3 پتھروں کا ایک تو خاص طور پہ ذکر، کیا اس میں کوئی تاثیر کے حوالے سے اس کا بیان ہوا یا نعمتوں کے حوالے سے بیان ہوا؟ یہ ذرا سا وضاحت دیکھیں، قرآن میں جہاں پر پتھروں کا ذکر آیا وہ باعتبار نعمت کے آیا ہے، باعتبار تاثیر کے نہیں آیا، اور حدیث میں بھی جو پتھر پہننے کا ذکر آیا ہے وہ باعتبار نعمت کے آیا ہے، باعتبار تاثیر کے نہیں آیا۔ اچھا، یہاں پہ بعض لوگ ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تختموا بالعقیق فإنہ مبارک، جی جی جی، کہ تم جو ہے وہ عقیق کی انگوٹھی پہنو کیونکہ وہ مبارک ہے، اور دیگر الفاظ بھی آئے ہیں۔ اب یہاں پر 2 طبقہ علماء ہیں۔ پہلا طبقہ علماء کا وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ ضعیف ہے کم از کم، اور ایک طبقے نے تو اسے موضوعات میں شمار کیا، علامہ ابن جوزی نے اسے موضوعات میں شمار کیا، لیکن اکثر علماء کا اتفاق اس بات پر ہے کہ یہ حدیث مبارکہ ضعیف ہے۔ ضعیف ہونے کا معنی کیا ہے کہ اس سے استدلال نہیں ہو سکتا۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے قطعیت، یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ جی آپ یہ پتھر پہنیے آپ کا رزق وسیع ہو جائے گا، آپ کو کس نے بتایا؟ آپ یہ پتھر پہنیے آپ کی شادی ہو جائے گی، آپ کو کس نے بتایا؟ کیونکہ قطعیت کے لیے وہی درکار ہے، اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی احادیث مبارکہ میں ہمیں ایک مقام پر بھی اس طرح کا فرمان نہیں ملتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پتھر پہننے کی یا انگوٹھی پہننے کی حیثیت اس طرح ہے جس طرح لباس ہے، یعنی حرام نہیں ہے، زیبائش ہے۔ اگر میں اس بات کو یوں لوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک میں جو انگوٹھی مبارک پہنی اور اس میں جو نگینہ مبارک، کیونکہ نسبت مصطفیٰ سے ہر چیز مبارک ہو جاتی ہے، میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں، تو جو انگشت مبارک میں انگوٹھی مبارک جو ہے پہنی اور اس میں جو نگینہ مبارک جو ہے وہ لگایا گیا، وہ زیبائش کے لیے بس اسے یوں متعین کر لیں سمرائز کر کے کہ یہ تھا دائرہ دین۔ اب دوسرا ہے دائرہ ریسرچ، کہ کچھ لوگ اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں پتھروں پر ریسرچ کرتے ہوئے، اور اپنے مشاہدات سے ثابت کرتے ہیں کہ پتھروں میں کسی نہ کسی طرح کی تاثیر پائی جاتی ہے۔ تو اگر بعض لوگ یہ کہتے ہیں تو ہم انہیں یہ کہیں گے کہ آپ اس تاثیر کو یعنی سائنٹیفک فوائد کو دین سے نہ جوڑیں، کیونکہ آپ کے پاس وہی نہیں ہے۔ اگر آپ مشاہدات سے کہتے ہیں کہ کسی بیمار کا اس تاثیر کی وجہ سے علاج ہو سکتا ہے تو مولوی اس کا انکار نہیں کرے گا جب تک آپ دین سے نہیں جوڑیں۔ کلیئرٹی آ گئی۔ آئیے جناب چلتے ہیں لاہور کی جانب، اور علامہ ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہاشمی صاحب یہ بتائیے کہ جیسا کہ ابھی ابتدائی گفتگو جو ہے وہ ظاہر ہے ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب نے فرمائی، مفتی شاہد مدنی صاحب نے فرمائی، میں چاہتا ہوں آپ بھی ذرا سا اپنا انپٹ دیجئے کہ آج ہمارے ہاں جو سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ صاحب یہ پتھر پہن لیا جائے، اس پتھر کی وجہ سے اولاد نہیں ہے تو اولاد ہو جائے گی، یہ پتھر پہن لیا جائے شادی نہیں ہو رہی تو شادی ہو جائے گی، اور یہ پتھر پہن لیجئے جی رزق مل جائے گا، طاقت مل جائے گی، کرسی مل جائے گی، یہ جو سوچ ہمارے یہاں ہے پریویل کر گئی اور بڑے عقیدے کے ساتھ، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا ابدا۔ قبلہ جنید بھائی، بہت ایک ضروری موضوع پر آج ہماری گفتگو ہے، اور حقیقی بات یہی ہے کہ مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ پتھروں کے بارے میں اس طرح کے گمان اگر ہمارے
گمان تک ہو، ہمارے ظن تک ہو، تو اس پر تو کوئی شریعت مطہرہ جو ہے وہ قدغن نہیں لگاتی ہے. لیکن اگر اس کو اس انداز سے کہہ لیجیے کہ اپنایا جائے کہ ان کو مؤثر اس انداز سے مانا جائے کہ میں نے یہ پہن لیا تو بس اب مجھے اس کی یہ تاثیر مل کر رہے گی اور اس کی وجہ سے مطلب میں جو ہے وہ زندگی میں بلندیاں عروج پاؤں گا، یا جیسے جو چیزیں آپ نے کہیں رشتوں کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، تو ان چیزوں کو اس انداز سے مؤثر سمجھنا، اس کو بہرحال شرک تک جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو چھوڑ کر کہ جو مؤثر حقیقی ہے اور جس کی طرف سے تمام تقدیریں، وہ کاتب تقدیر ہے، اس کی طرف سے تمام تقدیریں نافذ ہوتی ہیں، ہر اچھائی اور برائی اس کی طرف سے آتی ہے، ہر خیر اور شر اس کی طرف سے ہے. تو یہ تمام امور جو ہیں ان کو رب تعالیٰ عز و جل کی طرف سے جاننا، یہ ہمارے ایمان کی اساس اور بنیاد ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات مقدسہ اور قرآن حکیم فرقان مجید کے آیات بینات سے اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت دور جاہلیت میں اسی طرح کی تو مختلف چیزیں جو ہیں ان کو اپنایا جاتا تھا، مختلف توہمات جو ہے وہ اپنائے جاتے تھے. تو ان چیزوں کو مؤثر نہیں جاننا چاہیے. البتہ یہ کہ ان کی کوئی کسی مطلب کہہ لیجیے کہ محقق کی کسی تحقیق سے، مشاہدے سے، جیسے مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے، کوئی بات اگر سامنے آتی ہے اور اس پر ایک گمان کی حد تک عمل کرنے میں شریعت مطہرہ جو ہے وہ کوئی قدغن نہیں لگاتی ہے. لیکن اگر یقین آپ اس پر جو ہے وہ حاصل کرنا شروع کر دیں تو یہ پھر ہمارے ایمان کی اساس جو ہے اس کو منہدم کرتا ہے، اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے اور اس میں کہہ لیجیے کہ ایک نقصان کا باعث بنتا ہے. اچھا اشرم صاحب، ایک بات اور بتائیے کہ یہاں جیسے بات ہو رہی تھی ابھی ابتدائی گفتگو میں مفتیان نے فرمایا کہ ہمارے یہاں یہ جو تصورات ہیں پتھروں کے حوالے سے، خاص طور پر جو 3 پتھروں کا ذکر، یاقوت کا، مرجان کا اور موتیوں کا ذکر ہوتا ہے قرآن پاک میں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے حوالے سے گنوایا ہے. اچھا ہمارے یہاں ہوئی یہ گیا ہے صاحب کہ لوگ باقاعدہ علم العادات کی روشنی میں، ڈیٹ آف برتھ کی روشنی میں، ٹائم آف برتھ کی روشنی میں اپنے پتھر جو ہیں وہ لوگوں سے لیتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، پھر اس کو ایک خاص مقصد کے لیے جو ہے وہ انگلی میں پہنا کرتے ہیں، گلے میں لٹکایا کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تو بالکل ہم ڈسٹریکٹ ہو گئے اس عقیدے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں دیا ہے. جی بالکل، آپ اس کا ایک عملی مشاہدہ دیکھ لیجئے جنید بھائی کہ آپ دیکھیں کہ پتھر بیچنے والے عمومی طور پہ آپ کو فٹ پاتھوں میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ ایک اپنا بستہ سجائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. جی ہاں، اور اگر اس پتھر کے اندر اتنی تاثیر، اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کی قسمت کی دیوی جو ہے اس کو مطلب آپ پر مہربان کر سکتا ہے، یا آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے، یا آپ کو عروج اور دولت مند مطلب عروج دلا سکتا ہے، دولت مند بنا سکتا ہے، تو وہ صاحب جو مطلب فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے پتھر بیچ رہے ہیں وہ خود ان میں سے کوئی پتھر پہن کے اپنی قسمت کیوں نہیں سنوار لیتے؟ تو ایسا بالکل غلط ہے، ان کی قسمت نہیں سنورتی. صحیح بات، بالکل ایسا غلط ہے. ایسی کوئی مطلب کہہ لیجیے کہ تاثیرات ان کے اندر جو ہے وہ جاننا یہ خلاف حقیقت بات ہے، ایسا نہیں ہے، بالکل ایسی کوئی بات نہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ اب تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک تو پتھروں کے حوالے سے تو ظاہر بہت بات ہوئی اور بہت کلیئرٹی سے بات ہوئی. اب جو اگلا فیز ہے وہ یہ تھا کہ بلی اور کالی بلی راستہ کاٹ کے چلی گئی، دن خراب ہو گیا. اچھا جی، وہ کوے نے آ کے جو ہے وہ کائیں کائیں کرنا شروع کر دی، مہمان آنے والے ہیں. خرگوش سامنے سے گزر گیا، بہت اچھا دن گزرنے والا ہے. شام کو جھاڑو پھیر دی، تو جی پتہ چلا ساری برکتیں آپ نے پھیر کے ایک طرف گھر سے باہر نکال دی. یہ جو اس جوتا الٹا گر گیا تو مصیبت ہے، سیدھا آ گیا تو کچھ معاملہ ہے. یعنی صورتحال یہ ہے کہ ہم اسی مخمسے میں الجھے رہتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا. یہ تو کلی طور پہ توہم پرستی نہیں ہے. اگر توہم پرستی ہے
تو پھر ذرا اس کو ڈیفائن کریں کہ وہ ہے کیا بنیادی طور پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی بعثت مبارکہ کا ایک بنیادی مقصد معاشرے سے ضعیف الاعتقادی کو ختم کرنا تھا. ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں کہ جس معاشرے میں اعتقاد کمزور ہو اسے مس گائیڈ کرنا آسان ہوتا ہے. اگر آج ہم اپنے پاکستانی معاشرے کو دیکھیں تو بہت سارے مقامات پر مس گائیڈ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ لوگوں میں اب بھی توہم پرستی اور ضعیف الاعتقادی موجود ہے. صحیح. مومن کا معنی کیا ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی ذات پر توکل کیا. ٹھیک ہے. توکل کا معنی کیا ہوا کہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا. ٹھیک. تو جب اللہ کے سپرد کر دیا تو اب اس کا دل جو ہے مطمئن ہونا چاہیے کہ میرا جو معاملہ ہے وہ میرے رب کے سپرد ہے. ٹھیک ہے. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے لن یصیبنا ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گا. حرف لن نفی تاکید کے لیے آتا ہے کہ ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گا الا مگر وہی ما کتب اللہ لنا جو اللہ نے لکھ دیا, جو مال اللہ نے لکھ دیا, جو عزت اللہ نے لکھ دی, جو عہدہ اللہ نے لکھ دیا, جو مقام اللہ نے لکھ دیا, جو شان اللہ نے لکھ دی. بس یہ وہ نعمت ہے جنید بھائی کہ جو آپ کو مطمئن کر دیتی ہے. آج جن میں تذبذب و تشکک پایا جاتا ہے وہ توکل میں کمزور ہوتے ہیں, اور اللہ نے خود فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور اللہ پر ہی ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ توکل کریں. اچھا ایک بات یہاں پہ وضاحت ساتھ ساتھ ضمن سوال ہے, بات آپ آگے بڑھائیے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. دیکھو میں نے کہا نہیں تھا وہ کالی بلی گزر گئی تھی نا, یہ ہو گیا. دیکھو میں کہہ رہا تھا تم سے کہ وہ مطلب وہ جو برابر والی پڑوسن آئی تھیں وہ آ کے گئی, دیکھو مسئلہ ہو گیا نا, ان کے قدم جو ہے وہ منحوس تھے معاذ اللہ. تو اس طرح کی سوچ ہمارے یہاں پیدا ہو گئی ہے کہ وہ پھر وہ جسٹیفائی بھی کرتے ہیں اس بات. جی ہاں, چونکہ مشاہدات بار بار کرتے ہیں اور بچپن سے بڑھاپے تک سنتے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ عملی طور پر انکار نہیں کرتے. اس طرح کی بہت سی افکار دور جاہلیت میں بھی تھی. مثلا سفر کو منحوس سمجھا جاتا تھا, سفر کے حوالے سے بتائیے, الو کو منحوس سمجھا جاتا تھا, بدفعلی کو جو ہے وہ لیا جاتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفرہ, واضح انکار فرمایا سفر کچھ نہیں ہے. اس کو ہم اگر مانوی طور پر لیں تو یوں لیں گے کہ کالی بلی کا سامنے سے گزرنا کچھ نہیں ہے حدیث کے مطابق. ولا طیرتا, بدفعلی کچھ نہیں ہے. ولا حامتا, الو کے اندر کوئی منحوسیت نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ضعیف الاعتقادات کو ختم کیا. آج ہمارے معاشرے میں اس طرح کی بہت ساری مثالیں آپ نے انٹرو میں ذکر کی ہیں, یہ تمام کی تمام توہم پرستی پر مشتمل ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے. ایک طرف رب فرما رہا ہے کہ تمہیں ہرگز نہیں پہنچے گا مگر وہی جو میں نے لکھ دیا ہے. تم بلی کے پیچھے جا رہے ہو, تم جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو اپنے ذہنوں میں بٹھا کر جو ہے وہ غلط راہوں پر چل رہے ہو. یہ بیسیکلی مربی کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے, ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچپن سے اپنی اولاد کے ذہن میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو بٹھائیں کہ بیٹے ان تمام چیزوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اساتذہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عوام کے ذہن میں ان چیزوں کو بٹھائیں. لیکن ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ قوم متوہم المزاج رہے تاکہ ہم اپنے فوائد حاصل اس پہ کرتے ہیں گفتگو. علامہ ہاشمی صاحب یہ بتائیے, عرب کے معاشرے میں بھی تو یہی ہوتا تھا نا, اور اسی طرح سے جو ہے وہ اپنے بدفعلیاں لی جاتی تھیں. اگر آپ ہندوستان کے کلچر کو دیکھیں آج بھی وہاں پر صورتحال یہی ہے کہ جی وہ اسی طرح سے جو ہے توہم پرستی کا شکار جو ہے وہ قوم نظر آتی ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جس کلچر سے ہم ظاہر نکلے ہیں یا ایک سرٹن ٹائم تک ہم نے جو ہے وہ اس سوسائٹی میں گزارا ہے, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا رنگ اتنا غالب ہو گیا کہ جس کی وجہ سے آج ہر بات کو جو ہے وہ ہم اسی انداز سے لکھتے ہیں, یعنی اف, اگر, مگر, بٹ, پرمتو, لیکن, یہ ساری باتیں جو ہیں ہماری گفتگو کے اندر شامل ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو ایسا ہو جائے گا, ایسا ہوا ہے تو ایسا ہو جائے گا. جی بالکل, اس کے اثرات تو ہمیں مختلف جہت سے اپنی سوسائٹی پر نظر آتے ہیں, اور جس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ بدفعلی کے حوالے سے بھی ہے. حالانکہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابو داؤد شریف میں حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ تاکید کے ساتھ فرمایا کہ بدفعلی شرک ہے, بدفعلی شرک ہے, بدفعلی شرک ہے. اور فرمایا کہ جس نے بدفعلی پر عمل کیا وہ شرک میں مبتلا ہو گیا.
اب اس میں اعتقاد کا شرک، فعل کا شرک جو ہے اس پر محدثین الگ سے بحث ضرور فرماتے ہیں، مگر یہ کہ اس طرح کی ضعیف الاعتقادی ہمیں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دور کر دیتی ہے۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی حدیث پاک کی تشریح میں جو ہے وہ یہ بات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ اعتقاد ہوا کرتا تھا کہ وہ بدشگونی لیا کرتے تھے، بدشگونی لیتے کہ مطلب باہر جب کہیں کام کے لیے جانا ہوتا، کسی سفر پہ، مہم پہ، تجارت کے لیے جانا ہوتا تو وہ پرندے اڑاتے، اگر پرندہ سیدھی جانب اڑ جاتا تو اس سے نیک فالی لیتے، بائیں جانب اڑ جاتا تو اس سے بد فالی لیتے۔ جی اس طرح کے معاملات جو ہے وہ اس وقت دور جاہلیت میں پائے جاتے تھے۔ تو آج بھی جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی مطلب کوئی فلاں کانا سامنے آ گیا، کوئی لنگڑا سامنے آ گیا، کوئی لولا سامنے آ گیا، اس سے بدفالی لے لی، بلی نے راستہ کاٹ دیا، یا مطلب کہہ لیجیے کہ دیگر کسی نے پیچھے سے آواز دے دی، اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ہمارے اندر اعتقاد میں موجود ہیں، لیکن ان کو اصل چیز یہ ہے کہ اس سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات میں کر رہا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے تقاضوں کے مطابق اگر کسی نے اپنی ان بدفعالیوں پر عمل کیا تو وہ شرک میں مبتلا ہو گیا، اور فرمایا کہ اس سے شرک خفی کہا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص نے یہ عقیدہ رکھا کہ یہ اس سبب سے مجھے نقصان پہنچے گا یا اس سبب سے مجھے فائدہ پہنچے گا تو اس نے اس چیز کو مطلب پھر کہہ لیجئے کہ اسباب کے طور پہ اگر جانا تو پھر تو مطلب یہ شرک خفی رہے گا، اور اگر اس نے اس کو اعتقاد کے طور پر جان لیا کہ نہیں بس صاحب یہی بات ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اس کو مؤثر حقیقی جانا جیسے کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، تو پھر تو وہ کہہ لیجیے کہ عملاً جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو گیا اور اس کا ایمان اس کے ہاتھوں سے جاتا رہا۔ سر ایک وضاحت فرما دیجئے، آپ انتہائی اہم ترین گفتگو اس وقت فرما رہے ہیں اور دنیا آپ کو سن رہی ہے۔ اصل صبح نور کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو چیزیں ڈسٹریکٹ ہو گئی ہیں اس کو بالکل جو ہے پراپر جو ہے وہ لائن کر دیا جائے۔ مجھے ایک بات بتائیے صاحب، آج نارملی ہوتا تو یہی ہے، مطلب ہم تو بالکل سمجھ لیجئے اپنا تیقن جو ہے وہ 110% ان پتھروں کے اوپر اور ان بدفعالیوں پہ رکھتے ہیں کہ جی ایسا ہوا ہے تو ایسا ہوا ہے، تو خدا نہ خواستہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے پھر اس حوالے سے؟ اس حوالے سے ہمیں ضرورت ہے، میں اس پہ بات کرتا ہوں کہ جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ہے وہ صحابی رضی اللہ عنہ حضرت خالد بن جہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی، اور نماز فجر پڑھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ پر انوار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی طرف کیا اور فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارا رب کیا فرماتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ تمہارا رب یہ فرماتا ہے کہ آج بعض لوگوں نے اس حالت میں صبح کی کہ ان کا ایمان ان کے ہاتھوں سے جاتا رہا اور بعض نے اپنے ایمان کی مضبوطی حاصل کر لی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ بات جانی کہ فلاں ستارہ فلاں ساتھ جو ہے وہ ساعت میں آ گیا تھا جس کے سبب سے گزشتہ رات بارش ہوئی، تو ان کا ایمان برباد ہوا، اور جنہوں نے اس بارش کے ہونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جانا، اس کی رحمت سے جانا، تو ان کا ایمان مضبوط ہوا۔ اس پر بھی حضرت علامہ مولانا شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ تشریح کرتے ہوئے فرماتے کہ اگر ان چیزوں کو فقط ایک علامات کے طور پر جانا جائے اور ان کو قرائن کے طور پر لیا جائے تو ایسا کرنے میں تو حرج نہیں ہے، لیکن ان کی تاثیرات کو اس انداز سے اگر لے لیا جائے کہ ایسا ہوا تو ایسا ہوگا، ایسا ہوا تو ایسا ہوا ہے، اس کو مطلب اس پر یقین حاصل کر لیا جائے، اس کو سبب نہ سمجھا جائے بلکہ اس کو جو ہے وہ مسبب سمجھ لیا جائے، تو ایسا جو ہے وہ پھر مطلب ہمارے ایمان کو وہ برباد کر دیتا ہے، ایسا درست نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بدفعلیوں پہ جو ہے وہ اپنا بالکل یقین رکھنا کہ جی ایسا ہوا تو ایسا ہوا، جیسا کہ بھی ہاشمی صاحب فرما رہے تھے. اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم اس بات پہ توجہ دیں کہ وہ ہے نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو وہ جو ہم بار بار سجدے کرتے ہیں ادھر ادھر، ہم اپنے آپ کو ریفائننگ پروسیس سے کیوں نہ گزاریں؟ یعنی گناہ ہمارے اندر موجود ہیں، گناہوں کا ہم یہ کیوں نہیں انالیسس کرتے کہ صاحب میں جو اللہ کی راہ سے بھٹک گیا ہوں، میں اللہ کی راہ پہ آ جاؤں، میرا توکل کمزور ہو گیا ہے وہ مضبوط ہو جائے، میرا بھروسہ یقین کم ہو گیا ہے وہ مضبوط، میں اللہ کو راضی کر لوں. میرے اپنی شامت اعمال کی وجہ سے وہ ہے نا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم یعفو عن کثیر، کہ تم پر جو پریشانیاں ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، بہت سی تو ہم نے معاف فرما دی. تو ہم اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے معافی اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ جنید بھائی، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی مبارک انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا ان اللہ بالغ امرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے امر کو مکمل کرنے والا ہے. سبحان اللہ. آپ کا جو موضوع ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی انگوٹھی پر منقش اس نقش کے اندر بند ہے. اللہ اکبر. آپ نے فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ارادے اور اس کے اذن سے ہی کائنات میں سب کچھ ہو رہا ہے. سبحان اللہ، کیا مثال دیا. نہ کوئی پتا ٹوٹ کر گرتا ہے، نہ کوئی ریت کا ذرہ ہوا میں اڑتا ہے، نہ کوئی سمندر اور دریا کی لہر آگے چل سکتی ہے مگر اللہ تبارک و تعالی کے اذن سے. آپ دیکھیے کہ اصل ہے ایمان، یقین، ایقان، اتقان، معرفت. ایمان کیا ہے کہ ابو جہل کے ہاتھ میں پتھر کلمہ پڑتا ہے. ایقان کیا ہے کہ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور علیہ السلام کے ساتھ مکہ کی وادیوں میں چل رہا تھا تو حضور علیہ السلام کو پتھر اور درخت کہہ رہے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ ایمان ہے. دوسری طرف میں آپ کے خدمت میں یہ جنید بھائی عرض کروں کہ ایک طرف ہے وہم اور توہم، اور دوسری طرف اس کے ساتھ ایک اور چیز جڑی ہوئی ہے، وہ ہے خوف اور حزن. انسان توہم میں اس وقت مبتلا ہوتا ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ترک کر دے، اس کو اپنے مستقبل اور ماضی کا غم اور خوف لاحق ہو، اچھی بات، اور اس کے ساتھ اس کا تقدیر سے ایمان ہٹ جائے. کیا اچھی تو جب انسان تقدیر سے دور ہوتا ہے تو وہم، وسوسہ، شک، اضطراب، قلق، یہ چیزیں انسان کو ایک توہم پرستی میں مبتلا کر دیتی ہیں. یاد رکھ لینا چاہیے کہ اسلام کی فلسفی فلسفہ لا ریب ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. فرمایا کہ اس میں شک، شبہ، ریب، قلق اور اضطراب نہیں ہے. تو جہاں ایمان ہوگا وہاں توہم نہیں ہوگا. آپ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام جب خود یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈالتی ہے اسے چھوڑ دو، اور جو چیز تمہارے لیے یقینی ہے اس یقینی بات کو اختیار کر لو. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جب اعتماد، یقین اور توکل کی بات کی جاتی ہے تو پروردگار عالم نے ہمیشہ توکل کرنے والوں کو پسند کیا ہے. لیکن بار بار جس بات کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ اعقلھا وتوکل. ایک صحابی نے جب اپنا اونٹ نہیں باندھا تو حضور علیہ السلام نے اپنا اونٹ باندھا اور پوچھا کہ اونٹ باندھوں یا نہ باندھوں، اللہ پر توکل کروں؟ تو فرمایا کہ اعقلھا وتوکل، پہلے اپنا اونٹ باندھ لو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو. توکل کی سائنس ہی یہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. موسیٰ علیہ السلام جب ایک دوائی استعمال کرتے ہیں تو شفایاب ہو جاتے ہیں، جب دوبارہ خود استعمال کرتے ہیں تو شفایاب نہیں ہوتے. تو اللہ رب کریم کی طرف سے وہی ہوتی ہے کہ ان جڑی بوٹیوں میں شفا نہیں، شفا ڈالنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ. اس کا مطلب یہ ہوا، مفتی صاحب ابھی بتائیے لوگوں کو، اس کا مطلب یہ ہوا صاحب کہ بنیادی طور پہ ہمیں اللہ سے اس طرح سے رجوع کرنا چاہیے جیسے رجوع کرنے کا حق ہے. ایسا ہی ہے نا. بلکہ یوں کہیے کہ اپنے راستوں کی جو گرد، میں بہت آسان کر کے لوگوں کو سمجھاؤں کہ اپنے راستوں کی جو گرد ہے ہمیں ایکچولی اللہ کو راضی کر کے صاف کرنا چاہیے، نہ کہ اس میں جو ہے وہ ہیرے جواہرات اور موتیوں کو جو ہے وہ لگا کر صاف کرنا چاہیے. ایسا ہی؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور در حقیقت توکل کا تعلق قلب کے ساتھ ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں بگاڑے قلب عوام میں بھی آ چکا ہے اور خواص میں بھی آ چکا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بخاری شریف میں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ الا وان فی الجسد مضغہ، پورے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ. کیا خوبصورت. جب وہ ٹھیک ہو جائے پورا بدن ٹھیک ہو جائے گا. وَإِذَا فَسَدَتْ، جب وہ خراب ہو جائے فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، پورا بدن خراب ہو جائے گا. أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، وہ دل ہے. دل کے بگاڑ ہی بگڑتا ہے آدمی.
جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنبھل گیا. تو توکل جب قلب میں آئے گا تو ہم سنبھل جائیں گے, ہمیں غیر ضروری فکریں لاحق نہیں ہوں گی, ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر موجود ہوگا. آئیے جناب چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب. فراخی رزق کا وظیفہ ہے, بہت توجہ سے سنیے. جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اضافہ اور برکت ہو جائے تو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا رزاقوں کا ورد کرتا رہے, انشاءاللہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے گی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اے بندگان خدا, اپنے تمام کاموں میں اللہ پر بھروسہ رکھو, کیونکہ جو شخص صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ ہر قسم کی آفتوں اور مصیبتوں سے بچ جاتا ہے. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اس انداز سے حامی و ناصر ہو کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ حافظ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا